بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سعدی عربک اکیڈمی یوٹیوب چینل، اور آج ہم ایک اور نئے سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں۔ درجہ ثانیہ کی ہی ایک منطق کی کتاب ہے۔ ہم نے چاہا کہ چلو بقیہ کتابیں بھی ہیں لیکن منطق کی کتاب بھی زیر سبق رہنے چاہیے ہمارے چینل پہ۔ آگے جو منطق کی کتب ہیں ان میں سے بھی ایک آدھ کتاب پہ بحث کریں گے۔ بہرحال یہ مرقات کے نام سے ایک کتاب ہے۔ یہ حافظ محمد فضل امام، جو مشہور ہیں فضل حق سے، خیر آبادی کہا جاتا ہے۔ انڈیا ہندوستان کے مشہور ضلع سہارنپور کے ایک شہر خیر آباد اس کی طرف یہ منسوب ہیں۔ اور والد کا نام جیسے میں نے بتایا کہ شیخ محمد ارشد ان کے والد کا نام ہے۔ تو یہ کوئی بہت پرانے، یوں کہیں کہ دیگر کتب کی طرح ان کی جو عرصہ ہے ان کا، یہ کوئی بہت پرانا نہیں ہے بلکہ قریب ہی وقت میں گزرے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ باوجود کئی جگہ دیکھنے کے ان کی تاریخ پیدائش نہیں ملتی، تاریخ وفات ملتی ہے 1244 ہجری۔ 1244 ہجری ان کی تاریخ وفات تو ملتی ہے لیکن تاریخ پیدائش نہیں ملتی۔ تو بہرحال انہوں نے یہ کتاب، منطق کی اہم کتاب ہے، یہ تحریر کی ہے۔ شروع میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے خطبہ لایا ہے، الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین۔ یعنی تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں کہ جس نے بغیر نمونہ کے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ چونکہ ابداع کہا جاتا ہے اخراج الشیء من العدم الی الوجود بغیر مادۃ، بغیر مادہ کے کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا، یہ ابداع ہوتا ہے۔ بدیع السماوات والارض، جیسے قرآن میں آتا ہے بدیع السماوات والارض۔ تو اس لحاظ سے انہوں نے یہ نیا طریقہ اختیار کیا ہے خطبہ لانے کا۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ ابدع الافلاک والارضین، بے مثال، یعنی بے مثال، بے نمونہ، بغیر نمونہ کے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ والصلاۃ، اور صلاۃ و سلام ہو علی من کان نبیا، اس ذات گرامی کے پر جو کیا تھے، نبی تھے۔ وآدم بین الماء والطین، اس وقت جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ یعنی کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی فضیلت کتنی زیادہ ہے، اور آپ کے نبی ہونے کا فیصلہ اللہ رب العزت نے کتنا پہلے کیا، اور کتنی فوقیت آپ کو انبیاء پر حاصل ہے۔ اور اس حوالے سے ایک مشہور ہے، اس کی طرف مشہور حدیث ہے، اس کی طرف بھی اشارہ ہے۔ بہرحال تو علماء نے بحث بھی کی ہوئی ہے اس حدیث پر، تو زیادہ بہتر یہ ہوگی کہ اپنے مقام پہ ہی اس کو دیکھا جائے۔ بہرحال انہوں نے اپنے خطبے میں اس کو ذکر کر دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے صلاۃ و سلام نازل ہو علی آلہ، آپ کی آل پر، و اصحابہ اجمعین، اور آپ کے صحابہ اکرام پر، سب کے سب پر۔ تو انشاءاللہ جی یہاں سے پھر ہم آگے سلسلے کو جاری رکھیں گے، وبعد فہذہ عدۃ فصول سے۔ تو یہ ہمارا ایک تیسرا سلسلہ ہم درجہ ثانیہ کے جو طلباء ہیں ان کے لیے شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ہدایت النحو، قدوری، اور ساتھ ہی مرقات، اس کے ساتھ ترجمہ بھی ہوگا۔ یہ سلسلے مستقلاً چلتے رہیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے عربی والا ایک سلسلہ ہے۔ ایک عمومی بحث جو ہم نے شروع کر رکھی ہے عوام الناس کے لیے، فقہ میں ہی طہارت کے مسائل چل رہے تھے، اس کو بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے۔ اور ایک صرف پر ایک اور بحث میں نے الگ سے شروع کی ہے، اس کا مقصد بھی بتا دیا تھا، وہ بھی ساتھ رہے گی۔ تو انشاءاللہ یہ سارے سلسلے یہ کے بعد دیگرے چلتے رہیں گے، اور یوں انشاءاللہ ہم اس سال ہی، امید ہے کہ درجہ ثانیہ کی جو کتب ہم نے شروع کی ہیں
وہ مکمل کر لیں گے. اگر اس میں رجب میں یا شعبان میں نہ بھی ہو سکیں تو رمضان یا رمضان کے بعد تک بھی چلتے رہیں گے اسباق، اور یہ کتب انشاءاللہ ہم مکمل کر لیں گے. اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر.